رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی آپ دیکھ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے، اور بہت سا علم اکٹھا کر کے ہم نے اپنے ملک کی ترقی کو مزید آگے لے کر جانا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھے انسان بھی بن سکیں۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں ویسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے دلوں کو ایسا خاص بناتا ہے کہ وہ نہ صرف خود ترقی کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ آگے لے کر بڑھیں، تاکہ ہمارا ملک، ہماری قوم ایز اے نیشن ہم آگے بڑھ سکیں ترقی کی منزلوں پر۔ آج کی جو شخصیت ہے وہ بالکل ایسی ہی ایک شخصیت کہ جنہوں نے اپنے سے بڑھ کر اس ملک کے، اس قوم کے جوانوں کے بارے میں سوچا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اتنا کماتے ہیں، ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، ہم اتنی منزلیں طے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس قوم کے بچوں کو، یوتھ کو بھی آگے لے کر بڑھا جائے۔ آئیے تعارف کروا دیتے ہیں ان سے۔ ہی از اے ٹاپ ریٹڈ ای کامرس مینٹور آف پاکستان۔ ہی از دا کو فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف ریناؤنڈ ای کامرس انٹرنیشنل پلیٹ فارم انیبلرز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او آف انیبلرز۔ السلام علیکم۔ وی ہیو ثاقب اظہر ود اس۔ ہاؤ آر یو ثاقب؟ جی الحمدللہ، تھینک یو۔ ثاقب، ہم سب ویسے تو انسان ہیں اور ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بٹ آئی آلویز فیل ریئلی پریولیجڈ ٹو میٹ سچ پیپل جو اپنے سے بڑھ کر لوگوں کا سوچیں۔ How this idea, we are going to find out about your company and how you started, but how this idea came to you، کیسے اس چیز کو سوچا اور پھر آگے آج آپ ہر کسی کے اتنے ہیرو بن گئے ہیں کہ لوگ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں آ جائیں، کیونکہ ایسی انرجی چاہیے ہمیں۔ جی ویل اٹ واز آل نوٹ پلانڈ بیسکلی، جو بھی یہ ہوا اٹ وازنٹ پری پلان۔ اٹس آل اباؤٹ کہ پہلے تو خود سکسیس جو لی وہ ای کامرس میں لی، سیلرز بنے اور بہت سالوں کام کیا۔ رائٹ۔ تو یہی تھا کہ اب کیونکہ میں پاکستان بیس نہیں تھا پچھلے کوئی 15 سالوں سے، تو وہاں سے جب موو کرنا پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا کہ ایسا کیا کام ہو کہ لوگوں کو انگیج کیا جائے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک امپیکٹ ڈالا جائے کمیونٹی پہ۔ اور where were you based before؟ I was in England۔ اچھا۔ وہاں میں نے ایجوکیشن کی اور پھر وہیں پر ہی 15 سال گزرے، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب پاکستان موو ہوا جائے۔ لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ وہاں سے چھوڑ کے۔ اچھا، یہ میں ابھی ہمارے ایک اور گیسٹ آئے تھے تو ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کا سارا براٹ اپ وہاں ہوتا ہے، یا انہوں نے وہ باہر کی دنیا دیکھ لی ہوتی، بن دیئر ڈن دیٹ، دے آر دا ونس جن کی سم ہاؤ اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کا جوش اور ولولہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یو آر ون آف دوز۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باہر چلا گیا، اس کو پاکستان سے ہون گیا پتر ساڈا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو پیار ہے پاکستان سے مزید زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور ہوتا ہے، اور وہ ایک وہی بات ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں لوگ ایک ساتھ مل رہے ہیں، اور ایک اگر خوشی غمی اینڈ آل دس، وہ جو ایک کلچر ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا تو نہیں ہے۔ اوبویسلی ہر جگہ بلیک شیپس تو موجود ہیں، لیکن جو پاکستان کا کلچر ہے، جو ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے، وہ کہیں بھی دنیا میں کریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بہت زیادہ مسنگ تھا، زبردست۔ اس وجہ سے I decided to move back۔ پھر وہاں جب میں نے یہاں پر آیا تو میرے پاس ایک ہی اسکل تھا، وہ تھا ای کامرس کا۔ وہ یہ اسکل تھا کہ میں خود بہت سارے سالوں سے پریکٹیکلی کر رہا تھا۔ تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ کامیابی جو ہے کیوں نہ لوگوں کو بھی بتانا شروع کیا جائے اور شیئر کیا جائے۔ ایون ہم نے کوئی ٹریننگ پروگرامز لانچ کرنے کا نہیں سوچا تھا، صرف تھا کہ اس کی اویئرنیس کنڈکٹ کریں گے اور لوگوں کو بتانا شروع کریں گے۔ تو وہ پھر ایک سلسلہ جو تھا وہ
स्टार्ट होता चला गया, और यही सोचा नाम के एनेबलर्स, क्योंकि लोगों को काबिल बनाना है, तो इट्स ऑल अबाउट काबिलियत. तो नॉट जस्ट दी एजुकेशन और ट्रेनिंग्स, इज आल्सो ग्रूमिंग द पर्सनैलिटी एज वेल. तो एक बंदा काबिल हो इस चीज़ के, वो खुद भी अपने पाँव पे खड़ा हो और एक चेंज चले कि वो आगे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, इस काबिल बनाए. हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना अक्सर लोगों से ये मोटिवेशनल गुफ्तगू करवाते हैं, या वो बात करते हैं, या हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जितना आप लोगों को लेकर आएँ उतना आपको अल्लाह और देता है. यू मेक थिंग्स ईजी फॉर पीपल, लोगों के लिए आसानियाँ करें. अच्छा, वो सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट उससे ज़्यादा अच्छा ही लगता है जब आप जैसे लोगों को हम मिलते हैं जो उस गुफ्तगू की मैनिफेस्टेशन हमें नज़र आती है. हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू फील? और एक चीज़ जिसकी अवेयरनेस देने के लिए आपने ये शुरू किया, मगर अब हम देखते हैं कि झुंड के झुंड जवान बच्चे जो हैं वो घर बैठकर अपने लाखों और हज़ारों, लाखों, करोड़ों तो ज़्यादा हो गया, चले लाखों कम से कम कमा रहे हैं. जी ऐसे ही है ये कि क्योंकि हमारा स्लोगन था कि योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस, मीन्स कि हमारी कामयाबी जुड़ी थी लोगों की कामयाबी से. तो अगर लोग कामयाब ना होते तो हम भी कामयाब नहीं थे. तो मकसद यही था कि लोगों को कामयाब करें, ताकि हमारा जो ब्रांड है वो उसका नाम है काबिल बनाना. तो जब लोग काबिल नहीं बनेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट. तो हमने ये फोकस किया कि जो हमारे पास आए उस पे एग्जिस्टिंग लोगों पे फोकस रखें, ना कि हम नए लोगों पे ज़्यादा फोकस रखें. तो उनको इस काबिल बनाओ कि वो ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने जाके और लोगों को रिप्रेजेंट करें. दैट वाज द पर्पस टू ग्रो एंड स्केल द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऐसे मैस लेवल पे हुई. और फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस कि कोविड आया, और जिसकी वजह से दुनिया जो थी वो एक पूरी शिफ्ट हुई ऑनलाइन की तरफ. और जब शिफ्ट हुई तो वो ऐसे था कि मतलब जो साइजेस थे मार्केट्स के वो 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स बढ़ गए उससे. तो हम क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे थे, तो वो हमारा जो स्केलिंग का साइज था वो ऐसा था कि मतलब ना संभालना, अच्छा संभालना मुश्किल हो गया था. यानी लोग जब उस ज़माने में खाने के लाले पड़े हुए थे, तो व्हेन इट कम्स टू योर वर्क तो वो माशाल्लाह लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बैठ के इंटरनेट पे रिसर्चेस. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे आपका काइंड ऑफ, आई वोंट से कि वो स्लोगन है मगर विजन है, कि साकिब साहब ने जो काम शुरू किया है उसमें ये जो मांगने वाले हाथ थे ना, उनका ये सोच थी कि मांगने वाले हाथों को हमने देने वाले हाथों में बनाना है. और मैं समझती हूँ यही बड़ा कॉन्सेप्ट है. आजकल तो साकिब हम अपने रिश्तों में फ़कीर हो गए हैं, कि मैं यकीन करें कभी जाती हूँ ना, घर से बाहर निकलती हूँ तो फ़कीरों को आप देखते हैं मांगते हुए, तो मुझे कभी कभी लगता है कि औरत जो बीवी है वो भी फ़कीर है, जो बच्चे हैं वो भी फ़कीर हैं, और एवरी रिलेशनशिप इज़ लाइक आए होते क्या दोगे और जाओगे तो क्या दे के जाओगे. तो फिर इस सोच से जो आपको क्या महसूस हुआ है सिंस यू हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग दिस चेंज, जो ये तमाम चीज़ें हुई हैं, जो माइंड सेट है वो कितना बदला है? देखिए बहुत ज़्यादा हमने तो ये देखा कि कल्चर क्रिएट हुआ कि लोगों को एक लोगों की हेल्प करने का भी एक कॉन्सेप्ट आया. और वो इस सूरत में आया कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स क्रिएट हुए, और अगर हम अपने ग्रुप्स ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स का साइज़ लें तो वो ऑलमोस्ट 12 लाख लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए एक जगह पर, जो कि पूरी दुनिया ने उसको देखना शुरू कर दिया कि ऐसी कम्युनिटी जो कि पिछले कुछ सालों में 12 लाख लोग एक जगह पे ला के खड़े कर दिए. अब वो मिलियंस ऑफ पीपल जब एक जगह इकट्ठे हुए और वो एक क्वेश्चन बच्चा पूछता है अगर, तो उसको 100 से ज़्यादा लोग आंसर करते हैं. ठीक. तो वो ऐसा एक एनवायरनमेंट तैयार हुआ कि लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू हो गए. अब जब हेल्प करना शुरू हो गए, अपनी नॉलेज को शेयर करना शुरू हो गए, एक बच्चा कामयाब हो रहा है तो उसको स्टार की नज़र से फिर देखा जा रहा है, लोग अपनी कामयाबी दिखाना शुरू हो गए. बिल्कुल सही. तो वो एक अवेयरनेस और एक कल्चर जो क्रिएट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफिला जो है वो माशाल्लाह बढ़ता चला गया. और जिसमें 4 लोगों की जीत हुई एक बच्चे की कामयाबी पे. अच्छा. एक तो उसकी अपनी जीत हुई, अगर वो कामयाब हुआ तो अपनी जीत. दूसरी कामयाबी कि वो अगर कामयाब है तो वो आगे लोगों को हायर भी करेगा, तो लोगों की भी जीत उसमें. तीसरी है जीत के उसकी वो क्योंकि पाकिस्तान और इंटरनेशनली काम कर रहा है तो वो डॉलर्स में लेकर आ रहा है, तो वो पाकिस्तान की जीत है. और चौथी ये जीत के एनेबलर्स की, बिकॉज वो हमारा प्लेटफॉर्म उसने यूज़ किया है. तो ये है कि एक ही बंदे की कामयाबी से बहुत ज़्यादा लोगों की कामयाबी पे जुड़ना शुरू हुई.
اور that's how it scaled. اٹس ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ای کامرس کی اگر ہم بات کریں, آپ کی خاصا آپ کی اسپیشلٹی اسپیشلائزیشن ہی اس کے اندر ہے, ہمیں بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا بزنس ہے اور میرے بہت سارے دیکھنے والوں کا بھی ہوگا, وی ڈو آن لائن بزنس. تو ظاہر ہے آپ شروع تو کر دیتے ہو ایک چیز, بٹ وہ وی آلویز سے کہ اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں, گاڑی ہو گئی, بیسک نیسیسٹیز پوری ہو گئی, تو یو سے ایک وہ ہمارے اندر ہے نا کہ بس اتنا ہی کافی ہے. تو کس طرح سے آپ جو ای کامرس میں لوگ ہیں آلریڈی ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں اور یا بھی شروع کرنا چاہتے ہیں, ان کی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں, ہاؤ یو واٹس دا میکینزم؟ بہت سارے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اپنی پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں اچھے ہیں. ہر کوئی ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا, بالکل ٹھیک. تو یہ ہر بندہ اگر ہائپ کا شکار ہو جائے کہ جی ای کامرس میں آئیں گے اور لاکھوں کمائیں گے, وہ ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے. لیکن کیونکہ اب مارکیٹ میں ہائپ ہے تو وہ شکار ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو سیریز بنائی ہوئی ہے جس میں 200+ انکم اسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ جس کا نام ہے EVS انیبلنگ ویڈیو سیریز, اور اس میں 200 ویز آف میکنگ انکم ہے. اوکے. اب اس میں کوئی بھی آنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اس 200+ انکم اسٹریمز میں سے دیکھے کہ میں کس میں اچھا ہوں. ای کامرس از آلسو ون آف دی انکم اسٹریمز ان اٹ. بالکل ٹھیک. تو وہ دیکھنے کے بعد یہ دیکھے کہ کیا یہ میرے لیے ہے. اگر تو یہ ہے تو وہ انیبلرز کے پلیٹ فارم یا اس طرح کے پلیٹ فارم سے ہیلپ لے سکتا ہے ٹو اسکیل تھنگز اپ. اگر پیسے ہیں تو وہ بزنس کر سکتا ہے, ٹھیک. پیسے کم ہیں تو کہاں بزنس کر سکتا ہے. پوری دنیا میں اس وقت ای کامرس کا رجحان ہے, تو وہ دیکھ سکتا ہے کس مارکیٹ پلیس میں جاؤں. میں فرانس میں سیل کروں, اٹلی میں کروں, جاپان میں کروں, سعودیہ میں کروں, UAE میں کروں, امریکہ میں کروں, یورپ میں, UK میں یا پاکستان میں, بیکاز ہر جگہ ہی ای کامرس کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھنا کہ میں کس جگہ پہ اپنی ورچوئل شاپ کھولوں. بالکل ٹھیک ہے. وہ شاپ آپ نے اس حساب سے دیکھنا ہے کہ اب اس جگہ پر کیا پروڈکٹس سیل ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ نہیں دیکھنا کہ اگر مجھے ٹیبل پسند ہے تو میں ٹیبل سیل کروں, کیونکہ فرانس میں تو ٹیبل کوئی بائی نہیں کر رہا آن لائن اس پلیٹ فارم پہ. تو ہم نے اس کو پروڈکٹ کا طریقہ دکھانا ہے, صحیح, پروڈکٹ چوز کیسے کرنی ہے, سلیکٹ کیسے کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کو سورس کہاں سے کرنا ہے. ہول سیل میں سورس کر کے B2B سے سورس کر کے B2C میں سیل کرنا, تاکہ آپ جیسے اگر ایک بائی کر رہے ہیں تو وہ کیسے کرنا ہے, پروفٹ مارجنس کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس سیریز میں ملیں گی فری میں, جو کہ اس وقت ہم پاکستان میں 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو فری ایکسیس دے چکے ہیں, جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. فری ایکسیس کس چیز کا دے چکے ہیں؟ جو کہ 200+ انکم اسٹریمز ہیں. اچھا, تو آپ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے. تو وہ سمجھیے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے, کیا کس طرح سے میں نے اپنی چیزوں کو سیل کرنا ہے, اینڈ آل دس. ایک پورا پروسیس ہے. وہ دیکھنے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ اسی سے ہی کر لیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی ویڈیوز کی صورت میں, کیونکہ یوٹیوب پہ بھی سارا پڑا ہے, سب چیزیں ہیں. تو پھر وہ ایک بندہ ان کو چاہیے یا منٹورشپ چاہیے کہ ایسا بندہ جو آلریڈی اس فیلڈ میں سکسیسفل ہے, تو کیوں نہ میں اس کی سروسز لے لوں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسی منٹورشپ, ایسی چیزیں بھی انیبلرز کے پاس موجود ہیں جو کہ پرووائڈ کرتی ہیں. فزیکلی ہم پاکستان میں اس وقت 32 شہروں میں موجود ہیں. ماشاء اللہ. ان 32 شہروں میں کسی بھی جگہ پر آپ آ سکتے ہیں اور آ کر فری یا تو ہیلپ لے سکتے ہیں 2 سے 3 بجے. ٹھیک. جو کہ پچھلے سال 2 سے 3 بجے ہمارے پاس 2 سے 3 بجے کا ٹائم ڈیوریشن, 1 گھنٹہ آپ آ کے کوئی بھی کوشچن پوچھیں فری میں. صحیح. اور جو کہ پچھلے سال ہمارے پاس 2,40,000 لوگ آئے فری ہیلپ لینے ہمارے ان آفسز میں. صحیح. اگر وہ کہتا ہے جی مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ بھی ہیلپ چاہیے, مجھے مزید اور پریمیم چاہیے, تو پھر وہ اوبویسلی آپ کو پے کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کو پھر آپ اسپیشل چاہیے, پھر آپ کو اسپیشل فوکس کی اور اسپیشل اس کی, کیونکہ آپ کو مزید ایک آپ پریمیم سروسز لینا چاہ رہے ہیں. تو دیٹس وائی وی گیو آل دی چانسز ٹو ڈو آن یور اون فرسٹ. لیکن اگر نہیں کر پا رہے تو پھر یہ بھی فیسلٹی موجود ہے. اور پھر اس کے بعد بھی نہیں کر پایا تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں تھا. بالکل, آپ نے ایٹ لیسٹ اپنی پوری ایفرٹ کی. آپ جیسے ہزاروں لوگ ڈاکٹرز کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں, چند ہی سلیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس فیلڈ میں آ جاؤں. لیکن اس کی یہ بات ہے کہ
یہ ایک جرنی ہے, یہ ایک سفر ہے. اب یہاں مجھے آتے ہوئے یہاں پر راستے میں مجھے ریڈ سگنلز ملے, میں بیچ میں رکا, اب وہ ریڈ سگنلز ختم ہوئے تو پھر میں آگے آیا, گرین آیا. تو اسی طرح پورے جرنی میں مشکلیں تو آئیں گی, تو ان مشکلوں کو کرتے 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 آپ سفر جو کر رہے ہیں وہ آپ انیبلرز کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر رہے ہیں, تو وہ سفر جاری رکھنا ہے. ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے before you manage to get your success or desired results which you are getting. ایکسلنٹ. اچھا, ای کامرس کے حوالے سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شاید پیسہ لگتا ہے, پیسے کے بغیر جی سر جنہوں نے نہیں کرنا سر پیسے کے بغیر تھوڑی کام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا بہت پیسہ ہو تو انسان ای کامرس کی طرف آ سکتا ہے؟ دو طرح کے اوبیسی طبقے ہیں. ایک ہے کہ میں خود بزنس کرنا چاہتا ہوں, تو پھر آپ کو انوینٹری بائی کرنے کے لیے, چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اوبیسی, کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ مارکیٹ پلیس پہ سیل کرنے کے لیے پیسے تو چاہیے آف کورس. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ پورا اسکل سیکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائیں جن کے پاس پیسے ہیں. ٹھیک, تو یعنی اسکل سیکھ کر آپ کو کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسکل سیکھ کر جس کے پاس پیسے ہیں اس سے اٹیچڈ ہوں. کیسے اٹیچڈ ہوں؟ یہ ایکو سسٹم جو پاکستان میں کریٹ ہوا ہے, ایک پورا پلیٹ فارمز کے, ایک طرف انویسٹرز ہیں, ایک طرف اسکل پرووائڈر. بالکل ٹھیک, ان دونوں کو کنیکٹ کیا, دیٹس کالڈ ایکو سسٹم. that's also something that you people are doing, right? Exactly, yes. یہ تو ہم پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں آپ بہت جگہ پہ اپنی سروسز کو سیل کر سکتے ہیں. بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, جہاں پہ لوگ اپنی سروسز سیل کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ کانٹینٹ رائٹنگ میں اچھا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے اپنی انگلش لینگویج یا اردو لینگویج کو سیل کیسے کرنا ہے لوگوں میں, تو وہ سکھایا جاتا ہے. مارکیٹنگ, اپنے آپ کو مارکیٹ کیسے کرنا, پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے. اب بہت بچے یہاں پر آپ کو اچھے ملیں گے جو کہ گرافک ڈیزائننگ میں اچھے ہیں, وہ کسی جگہ ایک امپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کیسے دنیا میں یہ چیزیں سیل کر سکتے ہیں اپنے اسکل کو یوز کرتے ہوئے. مینس دنیا میں کیسے ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. فری لانسنگ جس کو اوبیسی کہتے ہیں, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسنگ کا رجحان جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ, اپنا کام ایز اے سیلف امپلائڈ. تھوڑا سا ذرا فری لانسنگ کو ایکسپلین کر دیں دیکھنے والوں کو کہ بیسکلی ہوتی کیا اور ہاؤ اٹ ورکس. ویل یہ بڑا معصوم کام ہے. معصوم ہے فری لانسنگ. فری لانسر جو ہے وہ آپ معصوم سی شکل کے ساتھ معصوم کام کہہ دیتے ہیں, مگر اتنے ہوتے نہیں ویسے معصوم, لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں. چلیں, دیکھیں یہ بندے جو ہیں یہ ان کو صرف ایک ڈیسک چاہیے, ایک ڈیسک چاہیے اور لیپ ٹاپ چاہیے, دیٹس اٹ, اور ان کو کہیں بھی بٹھا دیں یہ کام کر لیں گے. یہ فری لانسر اس کو کہا جاتا ہے. فری لانسر جو ہے جو کہ اپنے اسکلز کو بیچتا ہے, اپنے اسکلز کو آفر کرتا ہے دنیا کو, جو کہ ہائر کرتے ہیں اس کو. ٹھیک, اسی طرح سے جیسے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کمپنی میں اگر انیبلرز ایک بندے کو ہائر کرتا ہے تو اس کو فل ٹائم امپلائی ہائر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ بندہ چاہیے, ایک کنسلٹینسی پرووائڈ کر دے, آ کر یہ کام کرے, ڈیزائن کرے اور چلا جائے, تو وہ فری لانسر ہے. کیونکہ وہ ملٹیپل لوگوں کے لیے ایک ہی ٹائم پہ کام کر رہا ہے, اور اگر وہ خود کام کر رہا ہے, اتنا کام ہے, تو آگے بھی وہ بندوں کو ہائر کر کے اپنی فری لانسنگ ایجنسی بھی بنا سکتا ہے, جو کہ سروسز کی انڈسٹری میں آ سکتا ہے. آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ثاقب جو ہیں وہ ایک جگہ پہ آ کے رکتے نہیں ہیں, وہ پہلے کسی کو وہ بنا لیتے ہیں, کنسلٹنٹ بنا لیتے ہیں یا فری لانسر بناتے ہیں, اور پھر آگے کا سوچتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی خوبصورت سوچ ہے. کتنا ضروری ہے بچوں کا, آج کل کے بچوں کا آؤٹ آف دا باکس سوچنا اور یہاں پر سوچنا, بیکاز ہماری سوچ یہاں ہوتی ہے تو ہم یہاں کہیں سے ہاؤ اچیو کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ہے ویژن. ویژن جو ہے ہمارا جو ہے وہ بہت ایک لمیٹڈ ویژن ہے. ہم کیونکہ ایکسپوئر نہیں ہے انفارچونیٹلی بچوں کو پاکستان میں, یہاں کی جو ایجوکیشن ہے. ٹیل می اباؤٹ دیٹ, بیکاز میرے ہسبینڈ جو آپ نے ذکر کیا نا فری لانسنگ اینڈ کنسلٹنسی, تو ہی ڈز دیٹ. تو وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ ذرا اونچا سوچا کرو, تو میں ایک جگہ آ کے محدود ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, بس میں اس سے زیادہ میرے لیے سوچنا بھی مجھے اٹس لائک ڈیفیکلٹ فار می. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مرد کا ایک اور کام ہے, عورت کا ساتھ اور آپ کی بچوں کی تربیت اور وہ تمام چیزیں جڑی ہوتی ہیں, تو ایک جگہ پہ آ کے میں اس کو جسٹیفائی ایسے کرتی ہوں. بٹ آئی آلسو اگری آف دا فیکٹ کہ آپ کو اونچا سوچنا چاہیے سو دیٹ یو کین گیٹ سم ویئر. اچھا ہاں جی بتائیے. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ بیسکلی, بائی آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو ویژن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری یوتھ پہ. مزدور
بھی بہت محنت کرتا ہے, لیکن اس کا ویژن یہی ہے کہ سارا دن کام کر کے مجھے بس مزدوری مل جائے. جاب جو کرتا ہے اس کا ویژن ہے کہ مجھے مہینے بعد تنخواہ مل جائے, سال بعد انکریمنٹ ہو جائے. تو ویژن جو ہے اس کو آپ کا ہونا چاہیے اگلے 10 سال میں کیا کروں گا, ایسا کام کریں کہ پچھلی آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کام کو سنبھال سکیں. نسل کام ایسا کام کریں جس کی مزید شاخیں نکلیں, ایسا درخت یا ٹری تیار کریں جس کی مزید برانچز نکلیں. صحیح. سو یہ ایک ویژن جو ہے بڑا ضروری ہے, جو کہ ہماری یوتھ میں اس وقت بڑا لیک ہے, اینڈ وی آر ورکنگ آن دس ٹو ڈیولپ دس. انشاءاللہ. ای کامرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ثاقب یہ بتائیے کہ خواتین کے لیے کتنا اسکوپ ہے اس میں؟ دیکھیے خواتین جو کہ رورل ایریاز میں گراس روٹ لیولز پہ موجود ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, فیمیلز ہیں, وہ گھر پہ بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں. ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آن لائن ورلڈ ہے. اگر وہ آ سکتی ہیں تو یہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن ایک ان کے پاس اسکل آ گیا جو کہ وہ یا تو گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں, یا اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی ایسا برا ٹائم آتا ہے تو ان کے پاس اسکل ضرور ہے, ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنی سراؤنڈنگس کو یا فیملیز کو سپورٹ کر سکیں گھر میں بیٹھ کر. ایک حلال ویز آف میکنگ انکم, نہ کہ وہ جابز اپلائی کریں اور پھر نہیں مل رہی تو ایک مزید اسٹریس میں وہ آئیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فیمیلز, اگر ہم دیکھیں کہ اگر 1 لاکھ فیمیلز ہی صرف پاکستان میں $700 جنریٹ کریں تو $7 کروڑ ہے, اور 7 کروڑ 10 ارب روپیہ. یہ تو ہماری 1 لاکھ فیمیلز کو ہی اگر ہم تیار کر دیں تو یہ فری لانسنگ جو ہے یہ اس کی وہی بات ہے کہ اس میں نہ عمر کی قید ہے, نہ اس میں جینڈر کی قید ہے, نہ جگہ کی قید ہے, نہ ٹائم کی قید ہے, آپ کسی بھی وقت بیٹھ کے کہیں. اچھا, آپ کے اندر آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کی گفتگو سن کے مختلف پلیٹ فارم سے اکثر یہ بات آپ کو کہتے ہیں, میں نے انٹرو میں بھی کہی, مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے تو سارے ہی ہوتے ہیں, یوزفل پولیٹیشین ہو سکتے ہیں, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بٹ کوئی ای کامرس وہ نہیں ہوتے ایم پی اے یا ایم این اے ٹائپ, اس ٹائپ کی اگر ہو تو آئی تھنک اس فیلڈ کو آپ بہت آگے لے کر جائیں. تو کیونکہ وہی والی بات ہے نا, اٹس لائک میکنگ ڈفرینس ان پیپلز لائف, اور یہی پولیٹیشینز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ارادہ ہے ایسا؟ ویل کچھ جگہوں سے کہا تو جاتا ہے ضرور, لیکن ابھی فی الحال آئی فیل کہ اگر آپ جب پولیٹکس میں آ جائیں تو یہ کہ آپ پھر کیونکہ عوام میں آنا اور ایک بہت زیادہ گراس روٹ لیول پہ آئی فیل کہ وہ چیلنج ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اسٹل فیل کہ پولیٹکس سے باہر رہ کر ہی آپ بہت زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. بٹ فارچونیٹلی اب گورنمنٹ آف پاکستان از سیریس اباؤٹ ای کامرس وچ وی ہیو سین. جو پاکستان کا پہلا ای کامرس کنونشن عمران خان نے کیا, جو کہ ان کے اسپیشل ایڈوائزر سینیٹر اون عباس ہیز آلسو لیڈ دا ہول پالیسی, جو کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کیونکہ ایسے پریشر گروپ تیار ہو چکے ہیں اب ای کامرس کی شکل میں, تو گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا ہے. ایز آف بزنس جو ہے وہ پاکستان میں مل رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے ہم یہ چینج دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اٹس گڈ سائن, but unfortunately ابھی I don't see is the right time for me to jump into this. بٹ فیوچر میں شاید آپ دیکھیں, اگر آپ آ جائیں تو پریشان نہ ہوئے گا. اچھا, ہم سب دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے جو پچھلے گزرے ہوئے چند سالوں میں, اور آنے والا دور بھی ظاہر ہے, انٹرنیٹ, ای کامرس, فری لانسنگ اینڈ آل دیز پیپلز تھنگز آر آل انٹر کنیکٹڈ. سو واٹ ڈو یو تھنک فیوچر میں, جب کہ اس وقت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں اور کمپیریزن کریں اپنے ہمسائے ملک سے اور باقی ویسٹرن ورلڈ سے, تو ہم انفارچونیٹلی بہت ہیوج آپ کو ڈفرینس فیل ہوتا ہے, بٹ اس کے باوجود فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے وقت میں؟ دیکھیں پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ ہم سارے یہ کہتے ہیں, شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, لیکن یہ کہ پاکستانی ٹیلنٹ کو گروم کیسے کیا جائے, ان کو لیڈرشپ چاہیے جو کہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کر پاکستان کی یوتھ کو اٹھائے, جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم اور ایسی ڈائریکشنز دی جائیں. تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ کر, اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کی ایگزامپل لیں, انڈیا کو ہم 20 سال پہلے دیکھیں وہ کیا تھا, اور آج سے 20 سال بعد دیکھیں کہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرتی ہے جتنا سعودیہ آئل ایکسپورٹ نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی, اگر بی پی او دیکھیں تو کتنا میجر چنک وہاں پر پڑا ہوا ہے اس کا کام. تو یہ پاکستان کی جو فری لانسنگ انڈسٹری ہے, آئی ٹی انڈسٹری ہے, اس کو مزید اٹھانے کی تو بہت ضرورت ہے. اور اس میں یہ کہ گورنمنٹ
کا بڑا رول ضرور گورنمنٹ کا رول پلے کرنا بہت ضروری ہے بالکل ٹو انشور کہ ہمارے ایکسپورٹ رولز ہمارے جو ٹیکسز ہیں اگر آپ نے کسی بھی انڈسٹری کو اٹھانا ہے تو آپ ان کو کہیں یار کہ 5 سال کے لیے آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے جسٹ ڈو وٹ ایور یو فیل از رائٹ لیگل وے اور اس انڈسٹری کو اٹھائیں پھر بالکل صحیح تو کیونکہ اتنے ایشوز اور یہ سارے ایک پورے اسٹرکچر میں ہم لوگ موجود ہیں تو یہ تھوڑے ایز تو کیا جا رہا ہے اینڈ آئی فیل کہ اگلے 10 سالوں میں ہم بہت آگے جانے والے ہیں 2026 تک یہ میری پریڈکشن ہے کہ ہم پہلے نمبر پہ انشاءاللہ فری لانسنگ میں ہوں گے جو کہ ابھی چوتھے نمبر پہ ہیں. اچھا کچھ بیریئرز ہیں ہمارے پاس جو مارکیٹ پلیسز کے ابھی نہیں موجود لیکن اگلے 5 سالوں میں the way we are going it's like unbelievably اب ہم 4 بلینز کی مارکیٹ پلیس ہیں ای کامرس کی جو کہ پچھلے سال 1 بلین تھی صحیح اور اگلے 2025 کی پریڈکشن ہے کہ $9 بلین کی مارکیٹ سائز ہوگا ای کامرس کا. انشاءاللہ So this is a good sign for the people and inshallah we'll see the change. انشاءاللہ. لاسٹ کویشچن کہتے ہیں کہ کوئی بھی چینج اگر آپ نے سوسائٹی میں لے کر آنا ہے بالخصوص حکومتی لیول کے اوپر یہ جو آپ کا بزنس ہے ای کامرس لے لیں فری لانسنگ کو پروموٹ کرنا یا آئی ٹی کا اور یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے ہماری فیلڈ کے اندر یہ بھی ظاہر ایک بہت بڑا بزنس ہے اینڈ یو پیپل نو جو اندر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کیا پالیسیز بننی چاہیے. اکثر جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف انڈسٹریلسٹ سے تو وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم سے پوچھیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ہم سے ہی وہ تمام اصول بنوائیں یا قانون بنوائیں تاکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے, ہم وہ قانون بنا کے یا وہ جو بھی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر کے ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کریں تاکہ ہم کما کے اپنی حکومت کو بھی دیں, ملک ترقی اکٹھے ون ون سچویشن ہو. تو ڈو یو اگری ود دیٹ کہ کانفیڈنس آنا چاہیے ادھر سے اسٹیٹ کی طرف سے, آپ لوگوں کو کانفیڈنس دے کے ساتھ ملا کے آگے چلیں تو زیادہ بہتری ہوگی؟ ایگزیکٹلی مطلب آپ کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ لا کر اکٹھا کرنا پڑے گا کیونکہ اب سچویشن ایسی ہے کہ آپ اتنی بڑی انڈسٹری کو انٹیپڈ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری جو کہ ملینز آف لوگ ایک پلیٹ فارمس پہ اکٹھے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, جو کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ایک پہلا ای کامرس کنونشن ہوا اسی طرح سے یہ مزید ہوں گے, نہ کہ صرف یہ کہ ایک کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے. لیکن جو کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ایک بہت رائٹ ٹریک پر آ چکی ہے اور یہ اگلے کچھ سالوں میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کی ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں, انٹرپرینورز کو دیکھ رہے ہیں جو کہ جابس دینے والے ہیں. ہم نے نوکریوں کے وعدے سنے تھے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بزنسز کریٹ کریں جو کہ ان لوگوں کو جابس دے سکیں اور پھر وہ اتنا امپاور بنائیں کہ وہ پھر آگے جاب دے سکیں. چینج چلنی چاہیے. بالکل صحیح. یہ انشاءاللہ we are going to see this and we are so proud of you of the fact کہ آپ نے یہ بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور اس کو بہت ضرورت ہوتا ہے ایکنالج کرنا کہ ایک شخص جو اپنی زندگی بہت آسان طریقے سے باہر کے ملک میں رہ کے گزار سکتا تھا, وہ خاص طور پہ بڑھاپے میں ہوتا ہے سکون کی زندگی, پرکس یو آر گیٹنگ ایوری تھنگ یو نو آل دی جو بھی فائدے ہوتے ہیں, مگر ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے آپ نے اپنے ملک اور اپنے ملک کی یوتھ کو چوز کیا اینڈ یو آر گوئنگ ان اے ڈائریکشن, یو آر ٹیکنگ دس یوتھ فارورڈ and I think it's a huge contribution on your part and I wish you all the luck. Thank you. Thank you. جی خواتین و حضرات, ثاقب اظہر کی گفتگو آپ نے سنی اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور انشاءاللہ ایسے چند اور ہمارے ملک میں جوان ہوں جو جوانوں کو اپنے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں لے کر چلیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے مانگنے والے ہاتھوں کو دینے والا ہاتھ بنانا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت جلد ہمارا ملک ایک جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے بھی اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہیں انسپریشنل سٹوریز جن سے سیکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو بھی خوبصورت بنانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی آسان بنانا ہے. انشاءاللہ اسی یقین اور عزم کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہیں گے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.